بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة على أهلها اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا يحض على طعام المسکین صدق اللہ العظیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ یہ جو سورت ہے سورہ ماعون ہے۔ اس سورت کا آخری جو کلمہ ہے وہ لفظ ماعون ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ ماعون رکھا گیا ہے۔ یہ سورت مکی ہے یا مدنی؟ تو بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ یہ سورت جو ہے مکی ہے، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ مدنی، لیکن بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اس سورت کی ابتدائی جو آیتیں ہیں وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تو یہاں تک یہ مکہ میں نازل ہوئی، اور آگے فوائل للمصلین سے لے کر آخری آیت تک جو ہے یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ یہ مدنی آیتیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابتدائی آیتوں میں جو ہے جن چیزوں کا ذکر ہے ان کا تعلق مکہ سے ہے، یعنی مکہ کے مشرکین کی برائیوں کا تذکرہ ہے، اور آگے چل کر منافقین کا تذکرہ ہے، اور منافقین یہ مکہ میں نہیں تھے، مدینہ میں تھے، تو اس کی ابتدائی آیت مکی اور آخر کی آیت جو ہے مدنی۔ اب اس سورت کا شان نزول، اس سورت کا شان نزول کیا ہے؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تفسیر عزیزی کے اندر اس کا شان نزول یہ لکھا ہے کہ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو چچا تھا جس کا نام تھا ابو جہل، اس کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں بلکہ ہمیشہ اس کا یہ معاملہ تھا کہ جو ہے ان کے زمانے میں کوئی آدمی جس سے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے اور وہ آدمی مرنے کے قریب ہو جاتا تو ان کے پاس جاتا اور جا کر یہ کہتا کہ دیکھو تمہارے انتقال کا وقت قریب ہے اور تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو یہ بچے یتیم ہو جائیں گے، تو تم ان بچوں کی کفالت میرے ذمہ کر دو، میں ان بچوں کی کفالت کروں گا، ان بچوں کو سنبھالوں گا۔ خیر وہ ان کو بہلا پھسلا کر اس بات کے لیے تیار کر دیتا تھا۔ پھر جب اس کا انتقال ہو جاتا تو ان سارے بچوں کو اپنے اندر میں لے لیتا تھا اور ان کے مال پر قبضہ کر لیتا تھا اور ان بچوں کو جو ہے بھوکا پیاسا ننگا چھوڑ دیتا تھا۔ یہ اس کی عادت تھی ابو جہل کی، یتیموں کو ستاتا تھا، پریشان کرتا تھا۔ یہ اتنی بری عادتیں ان کے اندر جو ہے کفار مکہ کے اندر، مشرکین مکہ کے اندر بھری ہوئی تھی۔ تو انہی یتیموں میں سے ایک یتیم جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ستایا ہوا تھا، ایک مرتبہ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا اور آنے کے بعد فریاد کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو لے کر ابو جہل کے پاس گئے اور جا کر اس کو قیامت کا ڈر دلایا اور یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر، اگر تو ایسا کام کرے گا تو کل میدان قیامت میں اللہ کے حضور میں تو جواب کیا دے گا؟ تو ابو جہل اللہ کے نبی سے کہنے لگا کہ قیامت کیا چیز ہے میں جانتا نہیں۔ اس نے قیامت کو جھٹلایا۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچی، آپ علیہ السلام وہاں سے واپس آ گئے۔ اس موقع پر جو ہے یہ سورت نازل ہوئی۔ ویسے بعض روایتوں کے اندر دوسرے مشرکین کے بھی نام آتے ہیں، عاص ابن وائل ہے، ولید ابن مغیرہ ہے۔ خیر مشرکین مکہ کی یہ عادت تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر جو ہے آپ پر یہ سورت نازل فرمائی۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انداز کیسے استعمال کیا، فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اسے دیکھا جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے۔ بالدین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ بالدین
यानी दीन को झुठलाता है, युकद्दिबु बिद्दीन, दीन को झुठलाता है। दीन का माना होता है जजा और सजा, कि इंसान दुनिया के अंदर जो भी आमाल करता है तो मैदान कयामत में उसको अच्छी या बुरी, जो अच्छा या बुरा जो बदला मिलेगा तो उसको झुठलाता है। तो अल्लाह ताला अपने नबी से फरमाते हैं कि क्या आपने अबू जहल को देखा कि वो जजा और सजा यानी अल्लाह तबारक व तआला कल मैदान कयामत में जो चीज अता करने वाला है बदला, उसको झुठलाता है। एक अंदाज इख्तियार किया, और कहने का मकसद ये था कि जब ये जजा और सजा को झुठलाता है, ये कयामत को नहीं मानता, तो फिर ऐसे आदमियों से कोई उम्मीद ही नहीं कर सकते कि ये यतीमों का हक अदा करेगा, छोड़ देना चाहिए उसको। यतीमों के मुतालिक हादिस में बड़ी ताकीद आई है, और उसके माल को नाहक खाने की बुनियाद पर बड़ी वईद कुरान में भी जिक्र की गई है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अम्वालल यतामा, कि बेशक वो लोग जो यतीमों के माल को नाहक खाते हैं, तो यअकुलूना फी बुतूनिहिम नार, कुरान में अल्लाह ताला कि वो अपने पेटों के अंदर आग को भर रहे हैं। यतीम का जो लोग नाहक माल खाते हैं वो अपने पेट के अंदर जो है आग को भरते हैं। अब हमें अंदाजा हमें देखना चाहिए कि हम ये जो काम करते हैं कि बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है कि कहीं हमारी जात से यतीमों के साथ नाइंसाफी तो नहीं होती। अगर सूरत हाल ये है कि यतीमों के साथ नाइंसाफी हो रही है, तो फिर हमारे पेट के अंदर जो है जहन्नम की आग जा रही है। अब उसकी सूरतें समझिए कि देखिए कि किसी के यहां किसी के बाप का इंतकाल हो गया, तो बाप का इंतकाल हो गया, बच्चा नाबालिग है तो उसको यतीम कहा जाएगा, उसको यतीम कहा जाता है। जैसे ही उसका इंतकाल हो जाए तो इंतकाल के बाद कफन दफन के बाद सबसे पहला काम घर वालों के जिम्मे यह है कि जिसका इंतकाल हो चुका है उसके माल को उसके वारिसों तक पहुंचा दे, फौरन विरासत की तकसीम करें। अगर विरासत की तकसीम नहीं की और वैसे ही जो है उसका माल इस्तेमाल करते रहे और ये कहा कि अभी तो आज इंतकाल हुआ है, अभी तो 2-3 दिन होने दो, 11वीं होने दो, 40वां होने दो, खिचड़ा वगैरह सारी दावत है उसकी खा लो और फिर उसके बाद आराम से जो है हम विरासत को तकसीम करेंगे, नहीं। इंतकाल के बाद हम दूसरी रसूमात में फंस जाते हैं, और अहम जो काम है इंतकाल के बाद विरासत की तकसीम, ये पहले जरूरी है। हमारे अकाबिर और बुजुर्गान दीन के यहाँ तो मामला यह था कि किताबों में ये लिखा है कि उस जमाने में जो है ये बिजलियां नहीं हुआ करती थी, ये मोमबत्ती जलाई जाती थी। तो एक बुजुर्ग जिनके इंतकाल का वक्त करीब था, उनके शागिर्द उनके करीब बैठे हुए थे। जैसे ही उनका इंतकाल हुआ तो फौरन उन्होंने जो बत्ती जल रही थी उस बत्ती को बुझा दिया और फरमाया कि लाओ दूसरी बत्ती लाओ, उसको जलाएंगे। क्यों? इसलिए कि ये बत्ती जिनके घर में जल रही थी तो वो इंतकाल होने वाले शख्स की थी। अब इंतकाल होने के बाद उस बत्ती के अंदर वारिसों का हक हो गया, तो मैं उसको इस्तेमाल नहीं करता, मैं अपने इस्तेमाल के लिए दूसरी बत्ती इस्तेमाल करूंगा। आप अंदाजा लगाइए, ये हमारे अकाबिर के यहाँ तकवे का ये मामला था। तो इंतकाल के बाद सबसे पहला काम यह है कि जो है पहले ही दिन जो है दोपहर में दफन किया तो शाम में जो है सब लोग बैठो और उसकी विरासत को तकसीम करो, ये पहले दिन का काम है। और अगर हमने विरासत तकसीम नहीं की और उसकी छोटी छोटी औलाद है, नाबालिग बच्चे हैं, तो फिर उसके माल को इस्तेमाल करना मना है। उसके माल को इस्तेमाल किया, उसकी चीजों को हमने खाया, और समझ लो कि बच्चे का, बेटे का, जो यतीम का जो हिस्सा निकलता था उससे जायद इस्तेमाल कर लिया है, तो कल मैदान कयामत में अल्लाह के यहां जवाब देना पड़ेगा। और हमने अपने पेट के अंदर जहन्नम की आग को भर लिया। ये बहुत अहम मामला है, विरासत का मामला, कि फौरन उसको जो है अदा कर देना चाहिए। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो बहुत से सहाबा ऐसे थे कि जिनके यहाँ यतीम बच्चे थे,
تو فوراً جو ہے انہوں نے یتیم بچوں کا کھانا الگ کر دیا، وہ الگ سے پکانے لگے، تو ان کو بہت دشواری ہوئی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا کہ آپ کو دشواری ہو رہی ہے تو اگر آپ کی نیت اور آپ کا مقصد صحیح ہے کہ یتیم کے مال کی حفاظت آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کے یتیم کے مال کو ناحق کھانا نہیں چاہتے، تو کوئی بات نہیں، آپ ان کا کھانا اپنے مال کے جو ہے اپنے کھانے کے ساتھ پکائیے تاکہ ان کا کھانا ضائع بھی نہ ہو، اور ساتھ ساتھ جو ہے اس میں سے اتنا حصہ ان کے مال میں سے لے لیجیے کہ جتنا ان کے کھانے کا بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنا دیا۔ اسی لیے نابالغ بچوں کے مال میں ہمارے یہاں بہت بے احتیاطی ہوتی ہے، بہت بے احتیاطی۔ ہم نے شریعت کس کو سمجھ لیا ہے؟ ہم نے شریعت دین کے ایک جزو کو سمجھ لیا ہے کہ بھائی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ قرآن کی تلاوت کرنا یہی شریعت ہے۔ بھائی یہ تو ایک حصہ ہے شریعت کا، عبادات ہے، ورنہ شریعت میں معاملات بھی آتے ہیں، اخلاق بھی آتے ہیں، یہ ساری چیزیں شریعت کے اندر داخل ہیں۔ اگر ہم نے اپنے معاملات کو درست نہیں کیا، اپنے اخلاق کو درست نہیں کیا، تو یقینی طور پر جو ہے انسان کی مغفرت ہونے والی نہیں، بلکہ اس کے معاملات کو درست کرنا بہت ضروری ہے۔ اب دیکھو میں چونکہ بچوں کا تذکرہ آیا تو بچوں کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیے گھر میں ہم کیا کرتے ہیں، بچوں کو کوئی عید کے دن عیدی دے کر جاتا ہے، بچہ پیدا ہوا تو بچوں کے ہاتھ میں لوگ 100 500 کی نوٹیں رکھ کے جاتے ہیں نا۔ بھائی ہاسپٹل میں آئے تو ہم کیا سمجھتے ہیں، اب یہ بچہ ہے کہاں استعمال کرے، ماں نے لے کر اپنے پاکٹ کے اندر رکھ دیا، اپنی پرس کے اندر، بس پیسے آتے گئے، اب اس کو ماں باپ استعمال کرتے ہیں۔ نہیں، ماں باپ کے لیے استعمال کرنا 1 روپیہ بھی جائز نہیں۔ اگر اپنے مجبوری میں استعمال کر لیا ہے تو جتنا اتنے استعمال کر لیا ہے تو اس کو لکھ کر رکھنا پڑے گا، واپس اس کے حصے میں لوٹانا ضروری ہے۔ اس لیے کہ جو دے کر گئے وہ بچے کے لیے دے کر گئے ہیں، والدین کے لیے دے کر نہیں گئے، تو بچے کے لیے، تو بچے کی چیز بچے کو لوٹانا ضروری ہے۔ ماں باپ اگر ماں باپ نے نہیں لوٹایا تو کل میدان قیامت میں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ہم اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، اس میں کوتاہی ہوتی ہے نا، عام طور پر اس کو لکھ کر جو ہے، اسی لیے جن کے یہاں شریعت کی پابندی ہے تو وہ لوگ اس کو بڑا اہتمام کرتے ہیں، بہت اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، چونکہ یہ مجلس ہے تو اس کے حوالے سے آج کی یہ ساری چیزیں آپ کو جاننے کو ملے گی۔ ہم بچوں کے لیے کپڑے خریدتے ہیں، بھائی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، معصوم بچے، تو ان معصوم بچوں کے لیے مال میں جا کے، کپڑوں کی دکانیں میں جا کے اچھے کپڑے خریدتے ہیں، کپڑے خریدے، بچے کو کپڑے پہنائے، 1 سال تک کپڑے پہنائے، اب عمدہ کپڑے خریدے، اب اتنے اچھے کپڑے ہیں کہ سال میں 2 مرتبہ پہناتے ہیں، اس کی شادی میں، اس کی شادی میں، اس کی شادی میں، اب 1 سال کے بعد وہ کپڑے کیا ہو گئے، چھوٹے ہو گئے، برابر؟ یہ تو وہ بچے کو تو پہنا نہیں سکتے، تو ہم کیا کہتے ہیں، خالہ کے بچے کو، دوسرے کے بچے کو دے دیتے ہیں۔ اگر ہم نے بچے کی نیت سے خریدے ہیں، چاہے اپنے پیسے سے خریدے ہیں، دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں، اپنے بچے کے پیسے سے نہیں، ماں باپ نے اپنے پیسے سے خریدے بچے کے لیے، اور بچے ہی کی نیت سے خریدے کہ یہ بچے کو ہدیہ اور تحفہ، تو پھر آپ دوسرے بچے کو نہیں دے سکتے، دوسرے بچے کو تو دور کی بات، اس کے سگے بھائی کو نہیں دے سکتے، اس کے سگے چھوٹے بھائی کو آپ نہیں دے سکتے، دوسروں کی تو دور کی بات۔ اب آپ کو کہو کہ کیا کریں گے، پریشانی ہو جائے گی، اور اگر آپ نے دیا تو پھر اس کی موجودہ جتنی قیمت بنتی ہے اتنی قیمت بچے کے اکاؤنٹ میں رکھنی پڑے گی۔ یہ ہماری شریعت کا قانون ہے، بات سمجھ رہی؟ ہماری شریعت ہم کو یہ سکھاتی ہے کسی کا حق جو ہے استعمال نہیں کرنا ہے۔ ہاں تو اب کیا کریں گے، کیا تو یہ بڑی آپ کہو گے کہ بڑی مصیبت ہو گئی، تو اس کی بھی آسان شکل ہے، راستہ تو نکالنا پڑے گا نا بھائی، راستہ تو نکالنا پڑے گا، اس کی بھی آسان شکل یہ ہے کہ جب بھی بچے کے لیے کپڑے خریدنے جاوے تو اس نیت کے ساتھ خریدے کہ بچوں کو پہنانے کے لیے خریدتے ہیں، بچوں کو دینے کے لیے نہیں خریدتے، یہ نیت کریں بھائی، بچوں کو پہنانے کے لیے۔
تو بچوں کو پہنانے کے لیے خریدے، تو جب تک پہننے کے قابل تھے 1 سال تک 2 سال تک پہنا ہے، اب وہ کپڑے بچہ بڑا ہو گیا، کپڑے چھوٹے پڑ گئے تو دوسروں کو دے دے، تو اب دوسروں کو دے سکتے ہیں، بات سمجھا رہی ہے؟ لیکن بچوں کو ہدیے کی نیت سے آپ نے خریدے، یہ میرے بچے کے لیے ہدیے کی، تو پھر نہیں دے سکتے۔ تو کتنی آسان شکل ہے۔ تو ہم بچے کے لیے جو بھی چیز خریدے، بچے کے لیے بازار سے کوئی کھانے کی چیز خریدی، اس کے لیے چاکلیٹ خریدی، اس کے لیے جوس خریدا، تو بچوں کے لیے پھر کہتے ہیں نہ تھوڑا چکھاؤ کیسا ہے، فروٹی خریدتے ہیں، پھر ماں باپ بھی تھوڑا پی لیتے، بڑی چاکلیٹ خرید لی، کیسی ہے، تھوڑا چکھ لیتے۔ ارے بھائی اس نیت سے خریدو کہ یہ جو ہے بچہ بھی کھائے گا، ہم بھی کھائیں گے، اس نیت سے خریدو، بچہ بھی خوش ہو جائے، اپنا بھی کام بن جائے۔ ہر چیز میں ایسا، چپل خریدیں، یہ چپل 1 سال کے بعد چھوٹے ہو جائیں گے، دوسروں کو دے دیں گے۔ اسکول کی نوٹ بک اس کے لیے خریدی، اسکول کی بکیں اس کے لیے خریدی، تو ہر چیز میں یہ نیت کرو کہ بھائی یہ میرا بچہ جب استعمال کر لے گا پھر اس کو جو ہے میں دوسروں کو دے دوں گا۔ دفتر اس کا، ہر چیز میں یہ نیت ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں احتیاط نہیں ہوتا، جس کی بنیاد پر ہم گناہ کے شکار ہو جاتے ہیں، اور جب گناہ کے شکار ہوں گے تو حالات بھی آئیں گے، یہ شرط۔ اور اسی طریقے سے جب کوئی بچوں کو کوئی چیز ہدیے میں لا کر دے تب تو کیا کرو گے؟ گھر کسی نے جو ہے بچے کو کپڑا لا کر ہدیے میں دیا تو وہاں کیا نیت کرو گے؟ تو وہاں یہ کہہ دو کہ بھائی آپ ہمارے بچے کو ہدیے میں لا کر تو دے رہے ہیں، کپڑا لا کر دے رہے ہیں، لیکن دیکھو 1 سال کے بعد جب یہ کپڑے چھوٹے پڑ جائیں گے تو ہم دوسروں کو دے دیں گے، یا اس کے بھائی کو پہنائیں گے، یا کسی کو بھی پہنائیں گے۔ ان سے صاف کہہ دو۔ ہمارے یہاں تو یہی معاملہ ہوگا کہ جو بھی بطور ہدیے کی چیز پیش کرتا ہے تو صاف کہہ دیتے ہیں کہ ہم بچوں کو مالک بنا کر دیں کہ ہم کو دے رہے، ہمیں دے دو، ہم جیسے چاہے استعمال کریں، چاہے اپنے بچے کو پہنا رہے چاہے دوسرے کے بچے کو پہنا۔ صاف معاملہ صاف رکھنے کا، کہنے میں کوئی شرم نہیں رکھنے کی، اس لیے کہ آپ نے اس وقت شرم استعمال کر لی، پھر خدا نہ خواستہ اللہ کے گنہگار نہ بن جائے۔ اور بچوں کی چیز جو ہے، بچوں کو جو عیدی دے دیا گیا، بچوں کا ایک اکاؤنٹ الگ تیار کرو، اس کو الگ پاکٹ کے اندر رکھو، کسی نے یہ دے دیا، کسی نے یہ دے دیا، اس کو الگ رکھو۔ دیکھو اور اگر ہمیں کبھی ضرورت پڑے تو آپ استعمال کرو ان پیسوں کو۔ سمجھو کہ آپ نے بچپن سے جو ہے بچہ پیدا ہوا تب سے اس کو جمع کرنا شروع کیا، 5-6 سال تک جمع کیا، اب اس کی بڑی رقم ہو گئی، 30,000 کی رقم ہو گئی، آپ کو ضرورت ہے تو آپ باہر سے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں، آپ اس کو استعمال کرو، لیکن اس کے اندر ایک پرچی لکھ کر رکھ دو کہ میں نے اس تاریخ کو اس میں سے 30,000 کی رقم لی تھی، 30,000 مجھے لوٹانا ہے، اندر لکھ کر رکھ دو، اور پھر آپ کو جب بھی سہولت ہو آپ لوٹانا۔ بچہ 6-8 سال کا ہوگا اور یہ کہا کہ نہیں آپ تو میرے ابا ہیں، آپ لے سکتے ہیں، بچے نے خوشی سے یہ کہا کہ آپ لے سکتے ہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے، چونکہ بچہ نابالغ ہے، نابالغ مکلف ہی نہیں ہے، بھائی وہ نماز روزے کا مکلف ہے، جب مکلف نہیں ہے تو وہ 50 مرتبہ خوشی سے اجازت دے ہم نہیں لے سکتے۔ بالغ ہونے کے بعد وہ دے گا تو اس کا دینا صحیح ہوگا اور ہمارا لینا صحیح ہوگا، ورنہ وہ نابالغ اگر کسی کو ہدیہ بھی کرتا ہے، 8 سال کا بچہ ماں باپ کو یہ کہتا ہے کہ تم ہی رکھ لو، یہ تمہارے لیے، تو ہم نہیں لے سکتے، بلکہ اس لیے کہ وہ مکلف نہیں ہے۔ یہ سب شریعت کے قانون ہے دنیا میں، اس کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر لانا ہے۔ جب ہم نے اسلام قبول کر لیا تو اسلام کے اندر امن ہے، سکون ہے، ہم آزاد نہیں ہیں، اور جب ان طریقوں پر عمل کرو گے تو بڑی راحت ملے گی۔ تو یہ ہے، تو یہ یتیم کے مال کے باب میں کہ یہاں یہ ذکر کیا گیا کہ ابو جہل جو ہے یہ لوگ یتیموں کے مال کو لے لیتا تھا اور ان کو دھکے دے کر نکال دیتا تھا۔ قرآن نے اس کو یہ کہا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، کہ اس کی حالت تو یہ ہے یہ ابو جہل کی کہ یتیموں کو دھکے دے دیتا ہے۔ تو یہ ساری کچھ باتیں ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب آگے انشاءاللہ کل کی مجلس میں ذکر کروں گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔